الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اپنے شیطانی عزائم کا اب ایک بھرپور ہم پہ وار کیا ہے، اظہار کیا ہے، امت مسلمان کی غیرت کو للکارا ہے، اور انبیاء کی سرزمین کہ جو ہماری راہ تک رہی تھی کہ کوئی اٹھے صلاح الدین کا بیٹا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی دیوانہ کوئی مستانہ کہ جو بیت المقدس کو آزاد کرائے. مسلمان جب بھی اللہ کے بھروسے کے اوپر کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے جذبہ جہاد سے اٹھے تو یہی افغانستان یہ برطانیہ کا قبرستان بنا تھا. یہی افغانستان ہم نے ایک دوسری سپر طاقت روس کا قبرستان بنتے دیکھا ہے، اور آج امریکہ اپنے 41 ملکوں کے ساتھ افغانستان کے اندر شکست کھانے کے بعد آج اس نے جو یہ ایک شیطانی حرکت کی. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. کیا تیاری ہے ہماری؟ اعدوا لہم مستطاعتم. ان کی دشمنی میں اپنی تیاری پوری رکھو جہاں تک تمہاری استطاعت ہے. ہر شخص اپنے گریبان کو دیکھے اس نے کیا تیاری کی. ہر شخص غور کرے کیا تیاری کی. دشمنوں کا گلہ کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ دشمنوں کا صرف گلہ کرنا، دشمنوں کی مذمت کرنا، اس سے دشمن سر ہوتے ہیں. ایسے دشمن سر ہوتے ہیں، دشمن ایسے نہیں سر ہوتے ہیں. ایک ایسی قوم جن کے آباء و اجداد بندروں اور خنزیروں کو شکل دیتی ہے، وہ قوم مسلمانوں پر مسلط ہو گئی. یہ ایسے ہی ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے متحدہ بھارت میں یہ رواج تھا کہ کسی راجپوت کو ذلیل کرنا ہوتا تو یہ ہمارے پولیس والے کھڑے ہیں چمار سے جوتیاں لگواتے تھے اس کو. دنیا کی جو ذلیل ترین مخلوق ہے یہودی، وہ مسلمانوں کو زیر کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے صحیح معنوں میں کہیں تو وہ جوتیاں مسلمانوں ان سے کھانے میں مجبور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اللہ ہمیں چماروں سے جوتیاں کیوں مروا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ، لیکن ہم اللہ کے ساتھ ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لیکن لبیک یا رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کے مشن کے لیے اپنی جان مال اور دل کے ساتھ حاضر ہوں. لبیک کا مطلب یہ ہوتا ہے. جب کوئی لبیک کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے حکموں کی پابندی کے لیے حاضر ہوں. اور جب کوئی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ سب لوگ اس بات کے لیے اپنے دلوں کو تیار کریں، اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس ماحول کو بنانے کا ہمیں حکم دیا ہے. اپنی اندرونی اپنے دلوں کی تربیت، اپنے ذہنوں کی تربیت اس نہج پر کریں جو اللہ نے ہمیں عرش سے جو نہج ہمیں بھیجا ہے، اور وہ جو اصول جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم کہتے ہیں. ان اصولوں پر چلیں گے پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ساری ذلت جو ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے اس کا قصور اس کے قصوروار ہماری اپنی مسلمانوں کی ذات ہے. خود مسلمان اپنے آپ کو درست کر لیں. اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے ہم نے انشاءاللہ میدانوں کے اندر جانا ہے. تو ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے جماعت الدعویٰ ضلع اوکاڑا کے امیر محترم جناب بھائی عبدالغفور صاحب، وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. اور امیر المجاہدین پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کا وہ پیغام بھی آپ کے سامنے سنائیں گے. تو ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب بھائی عبدالغفور صاحب، مسئول جماعت الدعویٰ ضلع اوکاڑا. نعرہ تکبیر! الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں، اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں،
اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ روکے جائیں گے، بڑھتے بھی چلو کٹتے بھی چلو، ہے سر بھی بہت بازو بھی بہت، اب کی بار تو یہ ڈیرے اسرائیل میں ہی ڈالے جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے قابل احترام بھائیوں، جب سے ہمارے حکمرانوں نے یہود و نصارہ کو اپنے جوتے مارنے چھوڑ دیے ہیں تو آج ان کی یہ جرت ہوئی ہے کہ ہماری عبادت گاہوں کو وہ اپنے دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ جب بندے چور ہو جایا کرتے ہیں تو کفر چڑھ جایا کرتا ہے، مارے پڑا کرتی ہیں۔ جب مومن آیا کرتے ہیں، جب مسلمانوں کے سپہ سالار خالد بن ولید جیسے ہوا کرتے ہیں، محمد بن قاسم جیسے ہوا کرتے ہیں، صلاح الدین ایوبی جیسے ہوا کرتے ہیں، تو یہ یہودی اور عیسائی کی بلاول کی چابیاں امیر المومنین کے ہاتھ میں خود رکھا کرتے ہیں۔ جب مسلمان ایمان لے کر میدانوں میں آیا کرتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر رب کا خوف ہوا کرتا ہے، مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے جب یہ کاز لے کر چلتے ہیں، پھر کھجور کی تلواریں بھی لوہے کی تلواروں سے مضبوط ہوا کرتی ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتحاد بنایا کرتے ہیں تو کھجور کی چھڑیاں چلا کرتی ہیں، لوہے کی تلوار ٹوٹا کرتی ہیں اور سر اڑا کرتے ہیں، لاشیں تڑپا کرتے ہیں، خون بہا کرتا ہے، اتبا کٹا کرتا ہے، شیبہ کٹا کرتا ہے، کفر کا امام کٹا کرتا ہے، ابو جہل گرا کرتا ہے، معوذات چھایا کرتے ہیں اور ان کی سر اڑایا کرتے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، آج وہ حکمران اپنے کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے سارے ملک کو لوٹا، وہ قبلہ اول کی کیا بات کریں گے؟ جنہوں نے آپ پر ٹیکس لگا کر اپنی جیبیں بھر لی، اپنے لندن میں محل بنا لیے، وہ قبلہ اول کی کیا بات کریں گے؟ وہ تو ان کی جھولی میں بیٹھیں گے جو قبلہ اول کو دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ آج ہم تو امید رکھتے ہیں ان جرنیلوں سے جو پہلے ہمارے جرنیل تھے، جو سلما کی آواز پر، نہید کی آواز پر ٹیبل کو روند دیا کرتے تھے، جو مندروں کو اٹھا دیا کرتے تھے، جو سلیبوں کو توڑ دیا کرتے تھے، جو گجرات میں آ کر سومناتھ کو گرا دیا کرتے تھے، جو افغانستان میں آ کے بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، بتوں کو بیچا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے سر کاٹا کرتے تھے۔ آج آپ کن سے امید رکھے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں سے امید رکھتے ہیں جو لندن میں بیٹھ کے آرام کرتے ہیں، جن کے بچے لندن میں پڑے، جن کا کھانا لندن سے آئے، جن کے علاج لندن میں ہو۔ یہ کبھی فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ آج کرنا ہوگا۔ قبلہ اول آج بلا رہا ہے، باجوہ کو بلا رہا ہے، آرمی چیف کو بلاتا ہے، سراج الحق کو آواز دیتا ہے، حافظ محمد سعید کو آواز دیتا ہے کہ ہمیں امید ہے تو ان سے ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا ہے، جنہوں نے ان مسلح کو سنبھالا ہے جو نبی علیہ السلام کا مسلح تھا۔ یہ تو آج بیت اللہ ان کو بلاتا ہے جنہوں نے آج کشمیر کے اندر جہاد کا علم اٹھایا ہوا ہے۔ یہ تو آج ان کو بلاتا ہے جو برما کے مسلمانوں کی آواز کرتے ہیں۔ یہ تو آج ان کو بلاتا ہے جنہوں نے 41 ملکوں کا اتحاد افغانستان کے اندر اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ یہ تو آج ان کو بلاتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کو کہہ دیا تھا کہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم تو آپ کے حکم پر دریاؤں کو روند کے رکھ دیں گے، پہاڑوں کو روند کے رکھ دیں گے، دریاؤں کو عبور کر جائیں گے۔ ہر ملک مائے مست ہے، یہ ملک میرے رب کا ہے اور یہ ملک ہمارا ہے۔ جہاں پر پرچم لہرائے گا تو اسلام کا لہرائے گا۔ میرے قابل احترام بھائیوں، میرے بھائیوں، ایک مودی آیا ہے، میرے قابل احترام بھائیوں، ایک بندہ ہندوستان کو توڑنے کے لیے آیا ہے، وہ مودی ہے۔ اس کی پالیسی سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ اور ایک بندہ یہ ٹرمپ جو امریکہ کے اندر آیا ہے،
یہ پورے کفر کے ٹوٹنے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اس بات کو آپ گواہ رکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ دو بیوقوف جمع ہوئے ہیں جن کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ ہم قبلہ اول کو اسرائیل کا دارالحکومت بنائیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ چھوٹے سے بچے، یہ مسلمانوں کے بچے، یہ سینوں کے اندر ایمان رکھنے والے، جب یہ آ کے تم پر گریں گے تو یہ بارود کا گولا بن کے پھٹیں گے انشاءاللہ رحمان۔ یہ اپنے سینوں پر بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑائیں گے نہیں، بلکہ میدان کے اندر آ کر تم سے ٹکرا جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کیونکہ یہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے پہنچیں گے اور تمہیں روند کے رکھ دیں گے انشاءاللہ رحمان۔ یہ کل بھی قبلہ اول کی حفاظت کے لیے زندہ تھے، یہ آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے جب تک ان کے سینوں کے اندر جان ہے۔ جوانا مسلمانا پن دے دی آکڑ تو، جاگ جوانا مسلمانا پن دے دی آکڑ تو، نپ کے رکھ امریکہ نو تو، نپ کے رکھ امریکہ نو، نپ کے رکھ امریکہ نو تو، نپ کے رکھ امریکہ نو۔ ہوش کرو اے مسلمانوں کی تاڑے نل بیتی ہے، اج یہودیاں تے عیسائیاں رل کے سازش کیتی ہے، بے شرمی دی حد مکائی کول شرم چہ پیتی ہے، لکھ دی لعنت امریکہ تے اسرائیل دا پٹے نو، نپ کے رکھ امریکہ نو تو، نپ کے رکھ امریکہ نو۔ جاگ جوانا مسلمانا پن دے دی، جوانا مسلمانا پن دے دی آکڑ تو، جاگ جوانا مسلمانا پن دے دی آکڑ تو، نپ کے رکھ امریکہ نو تو، نپ کے رکھ امریکہ نو، نپ کے رکھ امریکہ نو تو، نپ کے رکھ امریکہ نو۔ ہوش کرو اے مسلمانوں کی تاڑے نل بیتی ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک ووجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قبلہ